عامر صاحب انٹرنیشنلی جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کے اوپر آئیں گے، مگر ایک تبدیلی پاکستان کے اندر تحریری طور پہ چلے مذاکرات لکھ کے دے دو، ادھر سے بھی ہاں ہے ادھر سے بھی ہاں ہے، پھر بھی دونوں کہہ رہے ہیں نہیں مذاکرات کا نتیجہ لا حاصل ہے، کچھ نہیں نکلنا ہے یہاں سے۔ نہیں وہ بالکل یہ بلکہ اتنا نہیں برملا کہہ رہے جتنا ہم کہہ رہے ہیں۔ مجھے یہ روز آپ سوال پوچھ لیتی ہیں کہ مذاکرات یہ اور ایک گھنٹہ اس کے اوپر مذاکرات کے اوپر بات کرنا ایک مضحکہ خیز لگتا ہے، بڑی مشکل لگتا ہے کہ جی مذاکرات کے اوپر تو بات ہو نہیں رہی، بات تو ہو رہی ہے کیسے ہوں گے، اب دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا، تیسرا مرحلہ ہو گیا، وہ بیٹھ گئے انہوں نے پیٹیز کھا لیے اور وہ پھر ملاقات ہو رہی نہیں ہو رہی، وہ ہنستے ہوئے نکلے وہ روتے ہوئے نکلے، شکایات آ گئیں، یہ کچھ کہہ رہا ہے وہ کچھ کہہ رہا ہے، ایک بچگانہ ہے، سارا بچگانہ ماحول ہے۔ میرا یہ کنسسٹنٹلی سٹینڈ ہے کہ مجھے اس میں سے کچھ نتیجہ نکلتا ملاقات کے میں سے نہیں نظر آتا۔ یہ ایک ٹرک کی بتی ہے اور یہ ایک بالکل اس کا کوئی انجام نہیں ہوگا۔ اس کی بنیادی وجہ ہے، بنیادی وجہ یہ ہے کہ بنیادی تضاد ہے، اور بنیادی تضاد یہ ہے کہ دونوں جو ایک دوسرے سے چاہ رہے ہیں وہ دونوں کے لیے ممکن نہیں ہے اور دونوں کے لیے سیاسی طور پہ اتنا فائدہ مند نہیں ہے۔ فار ایگزامپل جو حکومت ہے وہ اگر مطالبات یہ پی ٹی آئی کے مان لیتی ہے تو وہ حکومت نہیں رہتی ہے، ان کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ وہ پھر اس کا مطلب ہے کہ گھر بیٹھ کے چلے جائیں، اگر ان کو جیل سے بھی نکال لیں، مقدمات بھی ختم کر دیں اور اگلا الیکشن بھی کر دیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ثناء اللہ صاحب نے بڑا پہلے صاف کہا تھا کہ ان کو جیل سے نکالنے کا مطلب ہے ہم جیل میں چلے جائیں۔ تو یہ ان کے دماغ میں یہ سوچ ہے، وہ اس کو وقتی طور پہ اور اوپر سے ان کے پریشر ہے کہ بات چیت کی جائے تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ ان کا دوسرا پی ٹی آئی کے لیے بھی جو ہے اگر ان ریٹرن وہ جو مانگ رہے ہیں کہ یہ بھی گھر جا کے بیٹھ جائیں گے، اس کے بعد خان صاحب بانی گالہ میں بیٹھ جائیں گے اور کوئی جلسہ جلوس نہیں کریں گے اور پھر انتظار کریں گے 4 سال کے لیے، ان کے لیے بھی وہ سیاسی موت ہے۔ سو وہ بھی اگر یہ فار ایگزامپل مان بھی لیں تو وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے ہیں، اس کے بعد یہ کچھ عرصے بعد دوبارہ لڑائی شروع ہو جائے گی، وقتی طور پہ ٹھہراؤ ضرور آ سکتا ہے، مگر اس کے بعد پھر دوبارہ وہی سلسلہ مارکٹائی کا شروع ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ مجھے یہ مطالبات پورے ہونا ناممکن لگتا ہے۔ مطالبات جو 2 مطالبات آپ دیکھیں نا کہ 2 مطالبات جو یہ لکھ کے اب انہوں نے کہا جی دے دیں، کیا عرض ہے لکھ کے دینے میں؟ تو مطالبات کیا ہیں؟ مطالبات یہ ہیں کہ انہوں نے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میری رہائی چھوڑیں، آپ میرے جو ورکرز ہیں نا ان کے مقدمات ان کی رہائی کریں۔ اب ان کی رہائی میں کیسے گورنمنٹ کرے گی کہ پروسیکیوٹ نہیں کرے گی یا ان کے خلاف جو ہے، تو اس سے یہ پھر ایڈمیشن ہوگا، یہ ماننا ہوگا کہ مقدمات غلط تھے۔ اس کا مطلب کہ ان کو آپ نے جان بوجھ کے غلط مقدمات میں جب حکومت پیروی نہیں کرتی، 1-2 سال ان کو جیل میں رکھنے کے بعد اب پیروی نہیں کرتی، تو یہ اس کا اقرار کرنا ہے کہ یہ مقدمات جعلی تھے اور غلط تھے۔ کیسے گورنمنٹ کیسے وہ یہ پروسیکیوٹ نہیں کریں گے؟ مینیفیسٹیشن کیا ہوگی؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جناب یہ اقرار نامہ ہوا ہے؟ تو وہ لکھ کے تو نہیں دیا جا سکتا کہ قانونی، یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ تو عدالتی معاملہ ہے، قانونی معاملہ ہے، تو اس کے بعد کیا یہ اقرار نامہ یہ اوپنلی آپ کو مجھے بتایا جائے گا کہ اقرار نامہ ہو گیا کہ ہم نے مقدمات ختم کر رہے ہیں، اور یہ کہنا کہ وہ جعلی مقدمات تھے یہ بھی گورنمنٹ کے لیے۔ دوسرا جو ہے کمیشن جو وہ کہہ رہے ہیں 9 مئی کا بنا دینا اور 26 نومبر کا، وہ بھی بہت مشکل کام ہے۔ 9 مئی کا بنانا بھی بڑا مشکل کام ہے، وہ اس لیے کہ پھر وہاں پہ اگر ثبوت ہوتے جو تو وہ ابھی تک عدالتوں میں پیش کیے جا چکے ہوتے، تو وہاں پہ سی سی ٹی وی کا ایک فوٹیج کا رہتا ہے، اور بے تحاشا سوال ہے 9 مئی کے حوالے سے جب کھل کے چیزیں سامنے آتی ہیں وہ افورڈ نہیں کی جا سکتی، وہ جو فیصلہ سازوں کے لیے وہ سازگار بات نہیں ہے۔ اس طرح ہی 26 نومبر جو ہے وہاں پہ یہ سوال ہے کہ گولی چلی اور کتنی لاشیں تھیں، نہیں تھیں، کہاں گئے وہ لوگ، کدھر ہیں، کیوں اٹھائے گئے، کیسے، یہ ساری سب سامنے چیزیں آئیں گی۔ اس کے لیے وہ بہت زیادہ حکومت کے لیے بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی بہت زیادہ مشکلات ہو جائیں گی۔ اور یاد رہے کہ جب یہ تفتیش ہوتی ہے تو نئی چیزیں نکل آتی ہیں، ابھی تو کچھ دبا دبو دیا گیا ہے، بچے سارا کچھ نکلتا ہے، پھر تو وہ آپ پینما میں آپ یاد کریں
کہ جو پہلے جو فیصلہ آیا تھا 3 ججز کی طرف سے، انہوں نے سزا سنا دی تھی اور بعد میں انہوں نے کہا نہیں جی آئی ٹی کروا لیں. یہ ساری چیزیں جو پینما کی نکلی تھی وہ جی آئی ٹی میں نکلی تھی. وہاں سے پتہ چلا کہ یہ ریسیویبلز بھی تھے. نواز شریف صاحب اپنے بیٹے سے تنخواہ لیتے تھے، کامیں نکل آئے سب کے. تو یہ جی آئی ٹی میں سے سارے انڈے بچے نکلے تھے. تو جی آئی ٹی کروانا ان کے اوپر جو ہے یہ بہت حساس معاملات ہیں. اس کے اوپر بڑے اگر یہ نکل آئے کہ یہ سارا غلط تھا تو وہ بڑا مشکل ہو جاتی ہے. سو اس لیے یہ مطالبات کا ماننا بھی بڑا مشکل ہے ان کے لیے بھی، دونوں پارٹیز کے لیے مشکل ہے. اس لیے اس کے اوپر یہ روزانہ آپ مجھ سے پوچھتی رہیں گی، میں 1 گھنٹہ اس پہ بات ہوں، اس لیے میں 4-5 منٹ میں ختم کر دیتا ہوں اس کو کہ یہ مجھے اس میں سے عوام کا وقت ضائع کر رہے ہیں نا. ہم یہاں پہ بیٹھ کے ہم 10 بجے کے پرائم ٹائم کے اندر بیٹھ کے اگر یہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ عوام کا کنسرن اس کے اوپر ہے. جب خان صاحب کو پتہ یہ مطالبات نہیں تسلیم ہونے تو کیوں دے رہے ہیں؟ آپ یقین کریں نہیں ہے. وہ ہمارے اینکر بھائیوں بہنوں کی بھی مجبوری ہے کہ وہ جو ایشوز ہیں، اکنامک ایشو ہے، انرجی کا ایشو ہے، مہنگائی کا ایشو ہے، بے روزگاری کا ایشوز ہے، ان ایشوز کو جنرلی ہمارے ہاں ایک طریقہ کار ہے کہ اس کے اوپر اتنا فوکس نہیں کیا جاتا. گورنمنٹ کو سوٹ کرتا ہے کہ اس طرح لگے رہے ساری ٹاک شوز 90% 95% 1 گھنٹہ تک اس کے اوپر کہ بات چیت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، ایک اگین بچگانا سی وہ بحث بن گئی ہوئی ہے. سو لہٰذا اس کے اوپر ہم کوشش کر رہے ہیں کسی باقی ایشوز پہ جایا جائے. فار ایگزامپل جو ہے ہم نے کل جو ہے ڈومیسٹک اکنامک سچویشن آج بھی سیکنڈ سیگمنٹ میں بھی کریں گے، جو روز شہباز شریف صاحب نئے کلیمز کر دیتے ہیں، مگر ایک انٹرنیشنل جو ہے وہ ہم اس کے اوپر اتنا فوکس نہیں آ رہا کہ یہ دنیا تبدیل ہونے جا رہی ہے. ٹرمپ کا جیتنا ایک بہت بڑی تبدیلی ہے اور وہ ایک میوریک آدمی ہیں اور ان کا 20 جنوری کو تو انہوں نے ٹیک اوور کر لینا ہے. اس کے بعد اس کے جو ہے یہ وہ جو کہا جاتا ہے کہ جناب وہاں بڑا انسٹیٹیوشنل ہے امریکہ میں، اگر کوئی شخص ایک تبدیلی لائے گا اس کے ٹریمر صرف امریکہ کے لیے نہیں پوری دنیا کے لیے ہے. اور جس قسم کے ان کے بیانات آ رہے ہیں، فار ایگزامپل انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے پہلے ہی یہ بہت زیادہ کنسرنز تھے، تشویش تھی کہ وہ کیا کریں گے جو وہ کیمپین کے اندر کہتے رہے ہیں. اب انہوں نے جو نئے کٹے کھول دیے ہیں کہ انہوں نے فار ایگزامپل کینیڈا کو ایک تو کہا جی وہ آپ وہاں کے لوگ جو ہے وہ 51ویں ریاست کے طور پہ اسٹیٹ یونائٹڈ اسٹیٹ کی بننا چاہتے ہیں اور وہ فیزیبل نہیں ہے. ان کے جو ہے ٹیرفس لگانے کی دھمکی دے دی ہے اور وہ ایک بالکل نیا ایک نارتھرن سائڈ پہ بھی اور ساؤتھ میں بھی انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم خلیج میکسیکو کا نام بدل کر خلیج امریکہ گلف آف امریکہ کر دیں گے. یہ گلف آف میکسیکو نہیں ہوگا، جو کہ پہلے کارٹر کے دور میں یہ گلف آف میکسیکو کیا گیا تھا. انہوں نے کہا جی وہ پالیسی غلط ہے. پھر انہوں نے اسرائیل کے حوالے سے جو یہ تھا کہ جنگ بندی کروائیں گے یوکرین میں اور اس میں، تو اس کے جو یہ کہا ہے کہ جی انہوں نے سارا حماس کے اوپر ہی ڈال دیا ہے کہ جناب یہ آپ میرے صدارت سنبھالنے سے پہلے حماس نے یرغمال رہا نہ کیے تو قیامت برپا ہو جائے گی. مطلب جہنم جیسا ماحول بنا دیں گے. ابھی پہلے کون سی قیامت رہ گئی ہے فلسطین میں جو کہ مزید برپا ہوگی؟ تو اس کے اوپر یہ سوال ہے کہ یہ پھر کیسے، یہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم اس کو ریزالو کروائیں گے اور بات چیت کا بھی چل رہی ہے، مگر اس کے کانٹورز کیا ہوں گے، کس کی کاسٹ کے اوپر وہ کیا جائے گا. پھر اس طرح ہی انہوں نے یوکرین کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ جی روس کے صدر سے ملنے میں دلچسپی دیں گے، وہ رکھتے ہیں، سلجھائیں گے اس معاملے کو. مگر کلیئرلی یورپ کے اندر بھی پورے ٹریمرز جا رہے ہیں کہ وہ ان کا اصرار رہا ہے ہمیشہ سے کیمپین میں بھی کہ نیٹو کا خرچہ امریکہ ہی زیادہ تر کیوں اٹھائے. یورپ کے ملک جو ہیں یہ اپنا جرمنی، فرانس اور باقی جو وہاں پہ اقوام ہیں ان کو اپنے خرچہ خود اٹھانا چاہیے. اور اس کے لیے پوری آپ دیکھیں جو دنیا کا اس وقت ویسٹرن الائنسز ہیں اس کا سٹرکچر بدل جاتا ہے. ایسٹرن الائنسز کا اور یوکرین کا آتا ہے تو پوری یورپ کی پالیسی، مڈل ایسٹ کی پالیسی ایٹ سٹیک لگی ہوئی ہے. اس کے بعد پھر جو ہے مزید انہوں نے گرین لینڈ کے حوالے سے بھی کہہ دیا کہ ڈنمارک سے جناب کے وہاں بھی ہمارے انٹرسٹ ہیں.
تو یہ اب پوری دنیا میں اس کے ریپرکشنز ہے، پوری دنیا ایک سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے کہ جب یہ ٹیک اوور کر لیں گے تو یہ کیسے ٹرانسلیٹ ہوں گی. پھر چائنا کے ساتھ ٹریڈ وار کے حوالے سے ان کے جو بیانات ہیں کہ وہ ٹیرف لگائیں گے، یہ گائے بغائے ان کے وہ آتے رہے ہیں. مگر ہمارے ہاں پاکستان میں ہم یہاں پہ ایک عجیب سا ایک تاثر ہے کہ ہماری ٹھیک ہے جیو پولیٹیکل سچویشن ہے، ہمارا جغرافیہ امپورٹنٹ ہے، ہم اسلامک نیوکلیئر کنٹری ہیں واحد دنیا میں، تو ایک ہماری اہمیت ہے. مگر یہاں کئی دفعہ یہ احساس ہوتا ہے کہ جس طرح ہمارے متعلق یہ امریکہ بیٹھ کے سوچ رہا ہے اور ٹرمپ صاحب جو ہے نا پاکستان ہی فوکس ہے. یہ مڈل ایسٹ کے جو ہے یوکرین ہے، یورپ ہے، چائنا ہے، یہ ترجیحات ان کی یہ ہیں. پاکستان بھی آف کورس ساؤتھ ایشیا کے پیرائے میں آ جاتا ہے، کچھ ہماری بھی کچھ چیزیں ہیں جو اہمیت ہیں. مگر ہمارے ہاں یہ جو تاثر ہوتا ہے کہ جی وہاں پہ وہ بیٹھے جو ہے لوکل میڈیا میں، عام یہ سوشل میڈیا میں خاص طور پہ یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ ساری لڑائی ہمارے متعلق ہے، تو وہ ایک تھوڑی سی ایک بیوقوفانہ بھی ہے. مگر ایٹ دا سیم ٹائم ان تمام پالیسیز کے ہمارے اوپر اثرات ہوں گے. اگر ٹریڈ وار چائنا کے ساتھ شروع ہوتی ہے تو ہمارے لیے اثرات ہیں، اس کے ٹیرفز ہیں، اور اگر جو ہے کوئی کہیں سنگین مزید معاملات ہوتے ہیں اور یہ کموڈیٹیز کی پرائسز اوپر جاتی ہیں یا فیول کی پرائسز اوپر جاتی ہیں تو بھی ہمارے لیے بہتر